یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے اوپر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منور حسین، اور یہ قومی نشریاتی رابطے کے اوپر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام سیریز ہے اس پروگرام کی جس کے اندر ہم مختلف موضوعوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کا نام ہے مذاکرہ، اور اس کا نام ہے قوم و ملک سلطنت پائندہ باد تابندہ باد۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ پروگرام اکثر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے باتیں سنتے بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نمایاں کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو، اور اس حوالے سے سب سے بہتر انداز میں جو ہمیں مطلع کر سکتا ہے وہ پاکستان کی فارن آفس ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن میڈم ممتاز زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں۔ میڈم، مختصراً پاکستان کی فارن پالیسی کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب شروع میں وجود میں آیا تو اس کے اندر بہت ساری اس نے مشکلات اس کو درپیش تھیں اور چیلنجز درپیش تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک آبجیکٹیوز رکھے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں گے، کسی بلاک کو ہم جوائن نہیں کریں گے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کریں گے، نان انٹرفیرنس کی بات کریں گے، اور نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو پروموٹ کریں گے۔ یہ آبجیکٹیوز کو نظر میں رکھتے ہوئے میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر تسلسل جو نظر آتا ہے کولڈ وار سے لے کر اب تک، اس میں کیا نمایاں پہلو ہیں جو آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہیں گی؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے جس طرح کہا کہ ایک کنٹینیوٹی ہے فارن پالیسی میں، اور ہمارا ہمیشہ سے ایک فوکس رہا ہے کہ ہم پاکستان کے تعلقات دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے لیول پر ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارا فوکس ظاہر ہے اپنا ریجن ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، پھر جو ایکسٹینڈڈ ریجن ہے مڈل ایسٹ ہو گیا، سینٹرل ایشیا ہو گیا، ایسٹ ایشیا کے ممالک ہو گئے، ان کے ساتھ تعلقات پہ فوکس کیا جائے، اور پھر جو پاکستان کی جو ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر سے بہتری کی طرف گامزن رہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا جو ایک فوکس اس سلسلے میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشنز تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ ہمارے اکنامک اور کمرشل ریلیشنز بھی بڑے اہم ہیں۔ ہم انویسٹمنٹ کے حساب سے پاکستانی جو ہمارے بیرون ملک جاتے ہیں اور ایک زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جدھر وہ پاکستانی زیادہ تعداد میں آباد ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری جو ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک بلاک ہے G77 ہے، ان کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب آپ مل کر ایک ایشو پر فوکس کرتے ہیں تو آپ اچھے نتائج لا سکتے ہیں، تو ہم نے اس پہ بھی بہت فوکس کیا ہے۔ اور آپ جس طرح جانتے ہیں پاکستان OIC کے بانی ممالک میں سے ہے، تو ہمارا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اور آرگنائزیشن میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان اپنا ایک لیڈنگ رول ادا کرے، اور یہ ہمارا ابھی بھی فوکس ہے اور آگے بھی رہے گا۔ لاسٹلی یہ چیز ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک لیڈنگ رول ادا کرے، جو کہ تاکہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم اچیو کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے، جس طرح سے میں نے کہا، G77 اور چائنا کی جو بلاک ہے اس کی لیڈرشپ پاکستان نے کی ہے، اس کا ایک بہت فعال رکن ہے۔ ایک نان الائنڈ موومنٹ ہے، نیم کا ایک گروپنگ ہے، اس میں پاکستان کی بڑی ایک اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جو بھی امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہیں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہو، ٹیرورزم کے ایشوز ہوں، یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے معاملات ہوں، تو ان پہ بھی ہم نے ہمیشہ ایک امپورٹنٹ اپنا سٹینس رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ اپنے ہم خیال ممالک کے ساتھ گروپنگز میں مل کر ان چیزوں پر انٹرنیشنل سطح پر آواز اٹھائیں۔
میڈم اس سے پہلے کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جس کے اندر G77 OIC NAM کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ ہم تفصیلاً بعد میں بات کریں گے، لیکن سر دست یہ ہمیں بتلائیے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اگر ہم کامیابیاں گنوائیں، مثلاً اگر جو سیکیورٹی ہماری جو کامیابیاں ہیں ان دا ریلم آف سیکیورٹی، جہاں پہ ہماری فارن پالیسی کے اندر ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے اور ہم اپنی اسٹریٹجک ایسیٹس اینڈ سیکیورٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اس طرح کی جو کامیابیاں ہیں اگر وہ گنوائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں۔ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ جتنا پاکستان کی عمر ہے اتنی ہی ہماری فارن پالیسی کا بھی تسلسل رہا ہے، اور اس میں پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں، وہ ہمارا رول بالکل پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس سے الائن کرتا ہے، یا OIC میں جو پاکستان نے پوزیشن لی ہے وہ ہمارے انٹرسٹ سے الائن کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہمارے اکنامک اور ڈیفنس اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں ہمارے دوست ممالک کے ساتھ، فار ایگزامپل چائنا کے ساتھ، یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس پر کئی دہائیوں سے پاکستان نے کام کیا ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر جنریشن نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ اور گلف کے ممالک کے ساتھ، اس پہ بھی ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور ہر دور میں اس پر کام کیا ہے، اور ہر ریلیشن شپ میں ہم نے ہر سطح پر اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کیا۔ اسی طرح ہمارے جو باقی ہمسایہ ممالک ہیں، ایران ہو گیا فار ایگزامپل، اس کے ساتھ بھی پاکستان نے تعلقات بڑھانے میں بہت اپنا ایک کام کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں پاکستان کی جو ڈیفنس کوآپریشن بڑی اہم تھی، ہم نے جو ڈیفنس کے امپورٹس بھی ہوئی، جوائنٹ ڈیفنس پروجیکٹس بھی ہوئے، جیسے چائنا کے ساتھ ہم نے JF-17 بنایا، ہماری فریگیٹس آئی ہیں، اور بھی ہم نے ڈیفنس ریلم میں بہت کام کیا ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ اسی طریقے سے، سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک اکنامک ریلیشن شپ ہے، اور جو ہمارے وہاں پر پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں، وہ ایک لنک ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ اور گلف کے باقی ممالک کے ساتھ، تو اس پہ بڑی فوکس ہوا کہ وہاں پر جو پاکستانیوں کا رہنا، وہاں پر ان کا جو وہاں سے پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی بہتری کے لیے پاکستان کام کرے، اس پہ ہم نے بہت کیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں پاکستان کا ایک جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے کشمیر کا جو کاز ہے، اس پر بھی ہم نے 7 دہائیوں سے پاکستان اس کو انٹرنیشنل سطح پہ اٹھاتا رہا ہے، کم از کم الائیو رکھا ہے، بالکل الائیو رکھا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، اور کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن آج بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز پر زندہ ہے، ان کے ایجنڈا پہ شامل ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی دنیا کا ہر ملک کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، متنازع علاقہ سمجھتا ہے، کوئی بھی انڈیا کا نیریٹو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ وہ اسی وجہ سے کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہ ہو پائی جو ٹورزم میں تھی سری نگر میں۔ جی وہ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ایک ایشو الائیو رکھا ہے، پاکستان نے ہر موقع پر ایک رول ادا کیا ہے، ہم اس چیز کو کئی ڈائمنشنز میں کام کرتے ہیں۔ آف کورس یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان اکیلے بھی بات کرتا ہے، لیکن ہم OIC کا پلیٹ فارم بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے دوست ممالک کے تھرو بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سفارتکار جہاں بھی موجود ہوں، کشمیر کا مسئلہ اٹھانا ان کی اولین ترجیحات اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو وہ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے ایک ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریزولوشن سٹیئر کی جو کہ اسلاموفوبیا پہ تھی، وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی ڈیلیگیشن گئی اور وہاں پر انہوں نے ایک
ریزولوشن پیش کی اور اڈاپٹ ہوئی. اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے. آپ پہلے جا کر اپنے ہم خیال ممالک کو راضی کرتے ہیں, پھر آپ OIC میں جاتے ہیں, OIC سے وہ ایجنڈا لایا جاتا ہے, پھر وہ یونائٹڈ نیشنز میں لایا جاتا ہے. تو اس پر کئی ہفتے, کئی مہینے, کئی دفعہ اور کئی دفعہ کئی سال بھی ایک ایجنڈا پر ہمیں کام کرنا پڑتا. اس میں ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے جو ہمارے ریلیونٹ ہمارے ایمبیسیز ہیں اور مشنز ہیں وہ اس پر اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو ابھی لاسٹ ایئر کی آپ کو اگر بتائیں کامیابی, ایک بہت بڑی ہماری کامیابی تھی. پاکستان G77 اور چائنا کو چیئر کر رہا تھا, اور ایز چیئر ہم نے بڑا رول ادا کیا. جو کلائمیٹ چینج پر ڈیبیٹ تھی انٹرنیشنل, اور COP27 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل لاسٹ اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ فیصلہ ہوا وہ پاکستان کی لیڈرشپ میں ہوا. پاکستان اسی طریقے سے کلائمیٹ چینج پہ بڑا رول ادا کرتا ہے. ہم گرین کلائمیٹ فنڈ کے بھی کو چیئرز میں شامل رہے ہیں. تو اس طرح سے مختلف ایشوز پر جو گلوبل لیول کے ہیں پاکستان اپنا ایک لیڈرشپ رول ادا کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی بات کی, نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر, جس کے اوپر بہت سارے ممالک اپنا بیانیہ رکھتے ہیں. اسپیشلی کینیڈا کے پرائم منسٹر کو میں سن رہا تھا, وہ بھی اس طرح کا بیانیہ رکھتے ہیں کہ نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو پروموٹ کیا جائے. چیلنجز جو ہیں وہ تو آگے جا کے ہم بات کریں گے, لیکن اس میں یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے کہ جہاں پہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنے ٹروپس یونائٹڈ نیشن کے مشن کے لیے مختلف جگہوں پہ پیس کیپنگ مشنز کے لیے ہم نے بھیجا. اس میں افریقہ بھی ہے. مجھے یاد ہے جنرل زنی نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی, بیٹل ریڈی, پاکستانی فورسز کی. انہوں نے پروفیشنلزم کی بڑی اس کے اندر تعریف کی. میڈم, یہ تو کامیابی ہے کہ پاکستان کی اوور آل جو ریلیشن شپ ہے, جس طرح آپ نے بتایا, بڑے سموتھ اور بڑے اچھے ڈیولپ ہوئے ہیں. US کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا, مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, ایران کا آپ نے ذکر کیا. پاکستان کی جو فارن پالیسی کے اندر پریڈکٹیبلٹی ہے, اس حوالے سے بھی کامیابی اس کو گردان سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کولڈ وار میں امریکہ کا ساتھ دیا, آخر میں انہی کی ہوئی, اور اب ہم نے چائنا کے ساتھ, ہم نے جس طرح آپ نے بتایا ایک بڑے مراحل سے گزر کے چائنا کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں, اور ہم نے ماضی میں 1971 میں چائنا اور US کا آپس میں رپروچما کروایا, اور بڑی کامیابی کے ساتھ اب بھی ہمیں ایک بیلنس قائم کیے ہوئے دو بڑے پاورز کے درمیان میں. اور بحث بھی ہوتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ کیسے بیلنس قائم رکھ سکتا ہے, لیکن ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس کو بھی آپ کامیابی سمجھتی ہیں؟ جی بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ جب ہمارے تعلقات میں بہتری آتی ہے وہ ہماری ایک کامیابی ہے. اور چاہے وہ بڑے سپر پاورز ہوں, چاہے وہ کوئی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہو, ہر ملک کی اپنی امپورٹنس ہے. ان کا ہر ایک کا یونائٹڈ نیشنز میں ایک ووٹ ہے, ان کے ادھر مارکیٹ اپرچونیٹیز ہیں, ٹریڈ اپرچونیٹیز ہیں. تو اس لیے اگر ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پر اپنی ایک ساکھ بڑھانی ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے تعلقات زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ ہوں, زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ ہم دوستیاں استوار کریں. اسی وجہ سے ہم نے بہت فوکس کیا ابھی ریسنٹلی افریقہ کے کانٹیننٹ میں. بہت امپورٹنٹ ملک ہے جہاں پہ ہمارا ہمسایہ ملک کی آلریڈی بڑی انروڈس ہیں. ہم نے ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اب جو آسیان کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پہ فوکس کیا ہے, اور سینٹرل ایشیا کیونکہ کنیکٹیوٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے تو اس کو ہم نے سینٹرل ایشیا پہ اس وقت ہمارا بڑا ہی پاکستان فوکس کر رہا ہے. اور آگے جا کر انشاءاللہ ہم لوگوں نے لیٹن امریکہ اور اس پہ بھی کام ہوگا کیونکہ یہ بھی ممالک بہت اہم ممالک ہیں. برازیل ابھر رہا ہے, برازیل ایک بہت بڑی بات, ارجنٹینا ہے, تو یہ اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ہمارا اور کیوبا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ان کے ساتھ فروغ دیا جائے. جو آپ نے بات کی بڑے ممالک فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کی, تو پاکستان نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے سب دوست ہیں. ہم نے کسی کی ایک سائڈ یا دوسری سائڈ کا تو ہم نہیں بلیو کرتے, کیونکہ اور نہ ہم بلاک پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ بلاک پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بلاک ہیں اور آپ دوسرے کے خلاف ہیں. ہم اس بلاک پالیٹکس کا جو زمانہ تھا
کولڈ وار کا زمانہ ہم اس سے باہر آ چکے ہیں اور اب ہم اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتے. اور پاکستان کے اور چائنا کے جو تعلقات جس طرح بھی میں نے بتایا وہ بڑے اسٹریٹجک ہیں اور بڑے پرانے ہیں اور ان ریلیشنز پہ ہم نے آگے اور بڑھنا ہے. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے ہی پرانے ہیں. وہ ہماری بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایک بڑا ملک بھی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات کو اپنے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کی اپنی جگہ ہے. تو یہ جو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ بیلنس کرنا ہے یا کوئی اس طرح کے ایشوز تو وہ زیادہ شاید اس کی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے دونوں ممالک بہت اہم ہیں. بہت ہے. آپ کو میڈم یہ بھی لگتا ہے کہ جو ملٹی پولیرٹی کمپلیکس ملٹی پولیرٹی ایمرج کر رہی ہے اس میں جو ممالک ہیں لائک پاکستان جو مڈل رینج پار جن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس میں سعودی عرب بھی ہے ان کو کم از کم ایک اسپیس ملا ہے اپنی ڈپلومیسی کو فروغ دینے کا. اور اسی وجہ سے سعودی عرب کو دیکھتے ہیں کہ اگر $10 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا میں ہے تو پاکستان گوادر میں بھی سی پیک کے اندر $14 بلین کی ریفائنری لگا رہے ہیں. پھر امریکہ میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے, اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک عنصر تو یہ بھی ہے ملٹی پولیرٹی کا جو کہ اسپیس دیا ہے اور کولڈ وار ٹائپ پرانی پالیٹکس اس طرح سے نہیں ہوگی. کینیڈا کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ امریکہ پہ فوکس کیا. آپ نے خود بتایا کہ اب ساؤتھ امریکہ کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بھی کر رہے ہیں, افریقہ کو بھی کر رہے ہیں. کینیڈا کے اندر کے ساتھ مجھے بہت ساری مماثلتیں نظر آتی ہیں پاکستان کے ساتھ. مثال کے طور پہ وہ نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ فورسز میں ہماری کنٹریبیوشن بڑی ہے, ان کی بھی بڑی ہے. وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم جیو اکنامک کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں ریگارڈنگ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا, ود ان انڈیا اینڈ ان کشمیر. اور پھر جو سکھوں کے ساتھ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے جو کہ 53% پاپولیشن ہے, پاکستان بھی بڑا سینسٹیو ہے. اور سی پیک کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو سی پیک ان کو اس میں معاون ثابت ہوگا. کینیڈا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان ساری مماثلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بالکل, پاکستان اور کینیڈا کے بہت گہرے تعلقات ہیں اور اس میں آپ ایک تو ہماری جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے وہ بہت بڑا ایک لنک ہے ہمارے دونوں ممالک کا. دوسری چیز اس کے علاوہ ہماری جو وہاں پر ان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کولیبوریشن ہے اور کلائمیٹ چینج پر ابھی ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دونوں ممالک نے ایجوکیشن پہ اور اکنامک انویسٹمنٹس اور ٹریڈ پہ فوکس کیا ہے, اس پر ہمیں کافی ان کی طرف سے ایک اچھی رسپانس ملا ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جس پہ ہم فردر کام کرتے رہیں گے. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کی اور ہماری کامن چیزیں بھی ہیں, جس طرح کہ آپ نے کچھ چیزیں بتائیں, کچھ ہماری کامن ویلیوز بھی ہیں. ہم ڈیموکریٹک کنٹریز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا ایک جو ویسٹ منسٹر اسٹائل جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی سملر ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی کچھ کامن ہے, کوئی کامن ہسٹری ہے, بیکاز وی کم فرام دا سیم کلونیل ایکسپیرئنس. تو اس وجہ سے شاید ان کو ان کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا شاید آسان بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس پہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ پاکستان انویسٹ کرتا رہے گا. چھوٹے سے وقفے سے پہلے میڈم ایک چھوٹا سا سوال, ساؤتھ امریکہ کی آپ نے بات کی, پچھلے دنوں ارجنٹینا کے ساتھ ان کی یونیورسٹی آف سیلوڈور کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا. برازیلین جو احمد حسن صاحب ہیں میرے خیال میں پاکستانی ایمبیسڈر, ان کی بھی ول تھی اور وہاں کی یونیورسٹیز بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی کولیبوریشن وہ اسپیشلی میڈیکل اینڈ ایگریکلچر کے اندر, اس میں فارن آفس کچھ سوچ رہا ہے لائک اسسٹ کر پائے, چونکہ وداؤٹ فارن آفس تو میرے خیال میں اس طرح کی جو کولیبوریشن ہے وہ ممکن نہیں ہے. نہیں بالکل, جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی کہا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہر آتے دن بہتر سے بہتر ہو. اور یہ تو ملک جس طرح کہ آپ نے بتایا یہ بہت اہم ممالک ہیں اور ان کے ساتھ ایگریکلچر پر, ان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ یہ بھی ڈیولپنگ ممالک ہیں.
اور ان کے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے اپنے اپنے ریجن کے ساتھ، تو ہم کولیکٹیولی بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے لرن بھی کر سکتے ہیں. ارجنٹینا کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں ممالک یونائٹڈ فار کنسنسس جو گروپ ہے اس کے دونوں ممالک ممبر ہیں. یہ گروپ ہے جس کی ایک پوزیشن ہے یو این سیکیورٹی کونسل کے ریفارم پر، اور پاکستان اور ارجنٹینا اس کے لیڈنگ اور فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی جو ایکسپینشن کے کچھ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. اس کو ایک پہلی تو بات ہے کنسنسس سے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 5 ممالک کے پاس ویٹو رائٹس ہے اس میں ایکسپینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس پر ارجنٹینا اور پاکستان بڑا کلوزلی کولیبوریٹ کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں پہ، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جو چیلنجز اس وقت درکار ہیں. میڈم آپ نے تفصیلاً ذکر کیا پاکستان کی کامیابیوں کا، آپ نے ذکر کیا تھا G77 کا، COP27 کا، OIC اور NAM کا. G77 کو اگر ہم دیکھیں تو گروپ آف 77 چلیں ایک لحاظ سے جو تیسرے ممالک ہیں دنیا کا جس کو ویسٹ کہتا ہے، ہم تو ڈیولپنگ نیشنز کہتے ہیں، ان کا مدعا اٹھانے میں آپ کو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کامیاب ہوا؟ فار انسٹنس 1% آف GNP انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے جو یہاں سے خزانے لوٹ کر لے گئے تھے کم از کم یہاں کی ترقی میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے. تو 1% آف GNP ڈیولپ نیشنز تو ڈیولپنگ نیشنز پہ خرچ کرنے کو اب تک تیار نظر نہیں آتے. جی یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ ڈبیٹ ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو کئی سالوں سے جاری ہے، اور اس میں جو G77 اور چائنا ہے آف کورس اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا رہا ہے. یہ ایک میجورٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اگر یہ سارے اکٹھے ووٹ کریں تو ایک میجورٹی بنتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ انٹرنیشنل ڈکلریشنز میں اس طرح کی لینگویج بھی دیکھیں گے. لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے ظاہر ہے کچھ چیلنجز بھی ہیں. وہ پھر ممالک جب جنہوں نے یہ بجٹس جب ان کے فائنلائز ہوتے ہیں تو عموماً ان کے فائنلائز ان کی پارلیمنٹس کرتی ہیں، اور وہ پارلیمنٹس کا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہوں نے 1% آف GDP کہاں لگانا ہے، اور کیا وہ کسی غریب ملک میں لگائیں گے، کیا وہ ڈیولپنگ ایشو پہ لگائیں گے، کیا وہ کلائمیٹ چینج پہ لگائیں گے، یا اپنے ہی ملک میں کسی اور چیز پر لگائیں گے. پھر اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرح سے ظاہر رزلٹس نہیں آئے. لیکن یہ ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے اور اس پہ G77 اینڈ چائنا اپنی پوزیشن آگے چلاتے رہتے ہیں. اچھا میں نے افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. افغانستان پاکستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، کلچرلی ہسٹوریکلی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ رہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے افغانستان. افغانستان کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے، اور وہاں سے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جس کی رپورٹ واشنگٹن DC کے اندر انسٹیٹیوٹ آف پیس نے کی، اور اس کے بعد پھر جنرل میکنزی نے جو سینٹ کام کے ایکس کمانڈر تھے انہوں نے بات کی، جنرل ایرک نے بات کی. یونائٹڈ نیشنز کے اندر بڑا ڈسکس ہوا ہے کہ جو TTP اور دوسری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے پاس نیٹو کیلیبر کے ہتھیار پہنچ رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کیا کاوشیں کر رہا ہے تاکہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں افغانستان سے کم از کم ویسٹرن بارڈر کو ہم سیکیور کریں؟ جی بالکل، یہ ہماری ایک بہت اہم ترجیح ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے کہ ٹیررزم جو ہے خاص طور پہ یہ جو TTP کے گروپس نے پناہ لی ہوئی ہے افغانستان میں، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایک ڈائلاگ ہمارا ان کے ساتھ جاری ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں تو ابھی پچھلے ہی ہفتے ہمارے جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو افغانستان ہیں امبیسڈر درانی صاحب، انہوں نے ابھی دورہ بھی کیا افغانستان کا. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہماری
ہم نے افغانس کو یہ کلیئرٹی سے بتایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مت استعمال کرو، اور انہوں نے اپنی ہمیں یقین دہانیاں کرائی ہیں. ہم نے یہ بھی ان کو کہا ہے کہ اگر ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو ڈیفیٹ کرنے میں، تو اور کوئی ٹریننگ چاہیے تو ہم ان کو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی ٹیریٹری پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، اور ہم اس پر امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پہ پورا اتریں گے. کشمیر کی بات کر لیتے میڈم. پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا کہ یہ ہماری شہرک ہے، اور کشمیر کے مدعے کو اگر اب ہم دیکھیں جہاں پہ ملٹی پولیرٹی میں اور چائنا کو سافٹ انداز سے کنٹین کرنے کے لیے جو سگنیفیکنس انڈیا کو مل رہی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈین اسٹانس ٹیسٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی نے قبول کر لیا ہے، اور جو اگست 2019 کو جو اقدامات لیے 370 اینڈ 35A کی ایبروگیشن کے حوالے سے، اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ ریئیکشن نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. خود امریکہ سے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، جو آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، جو ان کی فارن پالیسی کا تیسرا اہم گول ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کشمیر کو اس سچویشن میں زندہ رکھے اور اس کے مشن کو آگے بڑھائے؟ دیکھیں، چیلنجز تو ہمیشہ رہے ہیں، اور لیکن پاکستان نے ان چیلنجز کی پرواہ نہیں کی ہے. اب کشمیر کا کیس جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ہر جگہ اٹھایا اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. ہم نے بہت مشکل ٹائم بھی دیکھا ہے. ہم نے 1971 کے بعد بھی بڑا ایک مشکل ٹائم تھا پاکستان کے لیے. ہم نے اس وقت بھی کشمیر کا کاز دنیا میں اٹھایا. 9/11 کے بعد بھی پاکستان ایک بہت چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا تھا، پھر بھی کشمیر کا ہم نے مسئلہ زندہ رکھا. تو یہ ایک نیا دور ہے. کچھ ایشوز اور چیلنجز تو آتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا نصب العین جب کلیئر ہوگا کہ کشمیر کا ایشو پاکستان کے اہم ترجیحات میں شامل ہے، تو ہم اس کو ہمیشہ کی طرح اٹھاتے رہیں گے. کینیڈا اور انڈیا کا اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے میڈم، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مدعا ایک اپرچونٹی کے طور پہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ جو بات پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اب تو امریکہ کہتا ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈوزیئر دے سکتے ہیں؟ کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک پکڑا، افغانستان سے جو در اندازی ہو رہی ہے اس میں جو انڈین ہینڈ ہے، پھر اس کے علاوہ قطر میں انڈین نیوی کے لوگ پکڑے گئے. تو یہ میرے خیال میں موقع اپرچونٹی ہے آپ کو لگتا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈوزیئرز اور اس طرح کی انفارمیشن، یہ ہم آج سے نہیں کافی سالوں سے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا جو ایک نیگیٹو رول رہا ہے اس پورے ریجن میں، وہ بڑا کلیئر ہے، اور آج سے نہیں ہے، وہ کئی دہائیوں سے ہے. وہ ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے اسیسینیشنز بھی کی ہیں، انہوں نے ابڈکشنز بھی کی ہیں، لوگوں کو اغوا بھی کیا ہے، اور لوگوں کو مارا بھی ہے دوسری ٹیریٹری میں. سو یہ جس طرح کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ نے کچھ دن کا، ہمیں حیرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے اب یہ چیز جا کے کینیڈا میں کی ہے، اور یہ جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے، یہ اب ایک عالمی اس کا لیول بن چکا ہے. اور اس پر ہم نے یہ بھی بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ کیا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کر اس طرح ایکسٹرا ٹیریٹوریل اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کریں. ابھی تک تو وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوتی ہے، اس کو اب یہ لوگ ایک نیا رنگ دیتے ہیں، تو اس سے ان کا پول کھل گیا ہے. اور پاکستان نے لاسٹ ایئر ایک ڈوزیئر دیا تھا جو انہوں نے لاہور میں اٹیک ہوا تھا، وہاں پر جوہر ٹاؤن میں، اور اس میں ہم بڑا کلیئرلی واضح ہو گیا تھا کہ یہ انڈین را نے کروایا ہے. تو پاکستان نے ایک ڈوزیئر بنایا تھا اور یونائٹڈ نیشنز کو دیا تھا، اپنے دوست ممالک کو دیا تھا.
تو ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آلریڈی وارن کر چکے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا اگر ان کو کسی نے روکا نہیں, اور ہم اسی چیز کو آگے بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. انڈیا کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف, آپ نے دیکھا ہوگا ای یو ڈس انفو لیب پکڑی ہے 2019, 20, 21, 22 کی ساری رپورٹس آ گئیں, اور انہوں نے رشیا ٹوڈے میں اور وائس آف امریکہ میں پاکستان کے خلاف جو آرٹیکل چھپوا ہے, اس کا تدارک فارن آفس کیا کر رہی ہے میڈم؟ دیکھیں اس کا جھوٹ کا تدارک تو جو ہے وہ سچ سے ہی ہو سکتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ زیادہ جلدی پھیلتا ہے اور سچ کو پھیلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ ایک اور حقیقت ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو وہ جو چیز وہ اپنا ایک نیریٹو پیش کرتے ہیں وہ بہت دفعہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا ان کی بڑی خواہش تھی اور ان کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کریں, انہوں نے پبلکلی کہا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرنے میں کمپلیٹلی طور پر ناکام رہے. ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ آئے. پاکستان میں نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز آئیں, پاکستان نے انٹرنیشنل سطح پہ کھیلا اور اس نے اپنا ایک نام بنایا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک تواتر سے لاسٹ ایئر اور اس سال انٹرنیشنل لیڈرز نے وزٹ کیا. ہم نے 2 دفعہ OIC کی فارن منسٹرز کی کانفرنس کروائی. تو وہ جو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں, ایک تو اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. دوسرا ان کا جو ایک وہ تھا ایجنڈا تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ نتھی کر دیں. اور وہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں آپ, اور یہ صرف ڈس انفو لیب کی بات نہیں ہے, یہ ان کے ذمہ دار افسران بھی یہ بات کرتے رہے ہیں, ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں. تو جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, وہ اب اتنا پرانا نیریٹو ہو گیا کہ وہ دنیا اس سے سیریسلی نہیں لیتی, کیونکہ اب شاید ان کو بھی اپنے ٹاکنگ پوائنٹ شاید ریوائز کرنے پڑیں گے, کیونکہ وہ جو چیز وہ جو منجن بیچ رہے تھے وہ منجن چل نہیں رہا. منجن کی آپ نے بات کی, وہ تو اس وقت جو کینیڈا میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کینیڈا بھی پاکستان بن گیا ہے. جنرل بخشی یہ بات کریں ان کے مین میڈیا کے اوپر. میڈم آخری سوال, پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں, سیاسی اور معاشی حالات, وہ کہتے ہیں نا فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم, کیا یہ دشواری پیش آتی ہے فارن آفس کو, ہمارے منجے ہوئے سفارتکاروں کو, کہ وہ پاکستانی پرسپیکٹیو دنیا کے اندر لے جائیں, کیونکہ وہاں سوال اٹھتے ہوں گے پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی صورتحال کے اوپر؟ دیکھیں پاکستانی سفارتکاروں نے پچھلے کئی دہائیوں میں بہت چیلنجنگ سچویشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور اندرونی حالات میں کئی دفعہ اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, پھر بھی انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. کیونکہ سفارتکار جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرے, وہ کسی حکومت کو نہیں کرتا, وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ ظاہر حکومت پالیسی دیتی ہے, لیکن جو ریپرزینٹیشن ہے وہ پورے ایک مملکت کی ہے, پاکستان کی ریپرزینٹیشن ہے. تو مشکل وقت ہوتے ہیں تو آف کورس اس طرح کے سوال ہوتے ہیں, آپ کو جو حقائق ہوتے ہیں اس کو آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن جو چیز ہمیں ہمارے سفارتکاروں کو ہیلپ کرتی ہے جب آپ باہر ہوتے ہیں, وہ کرتی ہے کہ پاکستانی قوم کا ان پہ کانفیڈنس. وہ اگر ان کو پتہ ہو کہ جو پاکستانی قوم جو میرے ساتھ ہے, جو میرے پہ کانفیڈنس ہے, اور یہ کہ پاکستانی قوم آپس میں متحد ہے, تو ان کے لیے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم آپس میں ہماری ڈفرینسز ہوں تو وہ پھر سچویشن ذرا سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن جو باہر رہتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ ہمارا جس طرح آپ کہتے ہیں نا بازو ہوتے ہیں, وہ ہمیں وہ ہمارا جو میسیج ہے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, اس کو بڑھانے میں, فروغ دینے میں ہمارا مدد کرتے ہیں. اگر وہ ان کی آپس میں کوئی ڈفرینسز ہوں اور کوئی لڑائی جھگڑے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک سفیر کے لیے وہاں پہ پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا,
تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا، خاص طور پہ جب ہم ملک سے باہر ہوں، ہم اپنا ایک متحد فرنٹ رکھیں اور پاکستان کو ہائی لائٹ کریں، بجائے اس کے کہ جو اپنی لڑائی جھگڑے، اندر کے لڑائی جھگڑے اور آپس کے ڈفرینسز ہیں اس کو انٹرنیشنل سطح پر جا کر اچھالیں۔ بہت شکریہ میڈم، بات تو مزید کرنا چاہ رہے تھے، بہت سارے سوالات تھے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اگر اس گفتگو کو میں سمیٹوں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو 3 C's میں ہم بیان کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری فارن پالیسی کے اندر کنیکٹیوٹی کا آنسر آپ کو نظر آتا ہے معاشی طور کے اوپر، کمپریہنسو خیر ریفارم کی بھی ضرورت ہے، اور ہم کمپلیمنٹری انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو آپ نے سنی، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ یہ پروگرام آپ کو ریڈیو پاکستان کے پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام یہ حصہ ہے اس سیریز کا جس کا نام ہے قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ مجھ میزبان ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔